السلام علیکم آل آف یو. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہمیں ملا تھا مینجمنٹ اینڈ سپرویژن تھا. تو پرابلمٹک ہوگا، اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک دن مینجمنٹ پہ ہم کلاس لیں اور دوسرے دن ہم سپرویژن پہ کلاس لے لیں. آج کی کلاس ہوگی مینجمنٹ کے حوالے سے. مینجمنٹ ہے کیا، اس کے کیا کمپوننٹس ہیں. جب مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو کلاس روم مینجمنٹ کی ہم کو زیادہ فوکس کریں ہم، کیونکہ انٹرو میں آج سے زیادہ تر کوشچن کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے جائیں گے. آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ مینجمنٹ کیا ہے اور کلاس روم مینجمنٹ کیا ہے، اس کے کیا یوزز ہیں، اس کی کیا چیز ہیں. اس حوالے سے آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. مینجمنٹ اس مینجمنٹ کے ورڈ کو ہم اگر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، مینیج، اگر آپ کے پاس پین ہے تو آپ لکھیں مینیج، مین اور ٹی کو ہم الگ کریں. مینیج، مین اور ٹی. کیا what do you mean by ٹی؟ یعنی مین کو مینیج، مین ٹی، یعنی ٹی مینس ٹیکٹفلی، یعنی انسان کو ٹیکٹفلی مینیج کرنا ہے. کیا ہے مینجمنٹ؟ مؤثرز نے مختلف اس کی ڈیفینیشن دی ہیں. جو مینجمنٹ کے گرو کہلاتے ہیں، جس میں ڈویژن لیبر کی تھیوری بھی ہے، اس کو ہینری فائل کہتے ہیں. ہینری فائل کے مطابق وہ مینجمنٹ ڈیفائن کرتے ہیں: ٹو مینیج از ٹو فوکس اینڈ ٹو پلان. مینیج سے مراد فورکاسٹ کرنا، پریڈکٹ کرنا، یعنی فیوچر میں آپ کی نیڈس کیا ہوں گی، فیوچر میں آپ کی چیلنجز کیا ہوں گی، فیوچر میں کس طرح کے لوگ چاہیے ہوں گے، فیوچر میں کس طرح کے اسکلز چاہیے ہوں گی، فیوچر میں کیا اپرچونٹیز ہوں گی، یعنی فیوچر کو فورکاسٹ کرنا. فائل کہتے ہیں ٹو مینیج از ٹو فورکاسٹ، کرنا، پیشن، مستقبل کے حوالے سے پیشن گوئی کرنا. مستقبل والے دور میں مجھے اس طرح کے چیلنجز سامنے آئیں گے، ان چیلنجز کرنے کے لیے مجھے اس طرح کی اسٹریٹجیز چاہیے ہوں، یا فیوچر میں مجھے اس طرح کے ہیومن ریسورس چاہیے ہوگا. اس ہیومن ریسورس کو آج میں اس طرح سے پروڈیوس کروں، پریپیئر کروں، تیار کروں. فیوچر میں مجھے اس طرح کے فائنینشیل چیلنجز آ سکتے ہیں، لہٰذا اس فائنینشیل چیلنجز کو میں اپنے کے حوالے سے میں اپنے آپ کو تیار. فائل کے مطابق ٹو مینیج از ٹو فورکاسٹ ٹو پلان. فائل کہتے ہیں پہلے فورکاسٹ کرنا، پلان کرنا مینجمنٹ ہے. ٹو آرگنائز کرنا، کن چیزوں کو آرگنائز کرنا، ریسورسز کو آرگنائز کرنا. ریسورسز مٹیریل ریسورسز ہوں یا ہیومن ریسورسز ہوں، ایفرٹس ہوں، کنٹریبیوشن ہوں، اسٹرگلز ہوں، اسکلز ہوں، ٹیلنٹس ہوں، نالج ہو، فائنینشیل ریسورسز ہوں، ان کو آرگنائز کرنا. دین ٹو کمانڈ، ان پہ پھر کمانڈ کرنا، ان کو رن کرنا، ان کی سپرویژن کرنا،
ان کی مانیٹرنگ کرنا، کوآرڈینیٹ. مختلف لوگ ہوں گے ایک آرگنائزیشن کے اندر، ان کے ایفرٹس، ان کے اسکلز کو، ان کی مہارتوں کو، ان کے اسٹرگلز کو. مختلف ریسورسز ہوں، ریسورسز، مٹیریل ریسورسز، ہیومن ریسورسز، ان کو کوآرڈینیٹ کرنا. جب تک کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے، مینجمنٹ میں ورڈ استعمال ہوتا ہے سنرجائز یا سنرجیکل امپیکٹ. وہ سنرجیکل امپیکٹ نہیں پڑے گا. پچھلی کلاس میں بھی ہم نے اس کو یوز کیا تھا، اس ورڈ کو. اور یہ سرجیکل امپیکٹ اچھی کوآرڈینیشن سے ہوتی ہے. اینڈ ٹو کنٹرول، پھر ان کو کنٹرول کرنا. فائل کے مطابق مینجمنٹ سے مراد فوکاسٹ کرنا، پلان کرنا، آرگنائز، کمانڈ، کوآرڈینیٹ اینڈ کنٹرول. فائل اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. ایک اور ہیں جس کے بہت ہی مینجمنٹ پہ اور لیڈرشپ پہ کام کیا ہے، اسپیشلی ایجوکیشن لیڈرشپ پہ، کونز. ان کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ از دا آرٹ آف گیٹنگ تھنگز ڈن تھرو اینڈ ود پیپل ان فارملی آرگنائز گروپس. یعنی مینجمنٹ سے مراد دوسروں سے کام کروانا. یہ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ از دا آرٹ، ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے جس میں کام دوسروں سے کروایا جاتا ہے. دوسرے لوگوں کو ایک آرگنائز گروپ میں کنورٹ کر کے. گروپ انسان کب بن جاتا ہے یا ٹیم کب بن جاتی ہے؟ ٹیم اس وقت بنتی ہے جب ان کے آبجیکٹیوز کامن ہوں، ان کے گولز کامن ہوں، ان کا انٹرسٹ کامن ہو. تب لوگ گروپ بن جاتے ہیں، تب ٹیم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو مینجمنٹ سے مراد اکارڈنگ ٹو کونز، مینجمنٹ از دا آرٹ، ایک فن ہے. اس فن کو استعمال کر کے دوسروں سے کام کروایا جاتا ہے. دوسروں سے کیسے؟ لوگوں کو گروپ بنا کے اس گروپ سے کام کروایا جاتا ہے. اس کا نام ہے مینجمنٹ. ایک اور ڈیفینیشن میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، جو ڈیفینیشن ہے مینجمنٹ کی. پارکر فولیٹ. جب بھی مینجمنٹ کو آپ پڑھیں گے، اس بندے کو آپ اس کی ایک according to him, management is the art of getting things done through people. یعنی مینجمنٹ ایک آرٹ ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ جس میں دوسروں سے کام کروایا جاتا ہے. سب سے زیادہ دوسروں سے، خود کام میں انوالو ہو کے کام کرنا ایک اچھے مینیجر کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ایک اچھا مینیجر وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے کام کروائے، زبردست طریقے سے آبجیکٹیوز کو، آرگنائزیشن آبجیکٹیوز کو اچیو کرے. اچھا، وائی مینجمنٹ؟ یہ تو ڈیفینیشنز ہو گئی. وائی مینجمنٹ؟ یہاں پہ ماہرین کہتے ہیں کہ ٹو انشور ایفیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی ان پروڈکشن. ہر آرگنائزیشن کی آبجیکٹو پروڈکشن ہے. ہر آرگنائزیشن پروڈیوس کرتی ہے. کسی کی سافٹ پروڈکشن ہوتی ہے، کسی کی ہارڈ پروڈکشن ہوتی ہے، کسی کی پروڈکشن چیزوں کی شکل میں ہوتی ہے، بعض آرگنائزیشن کی پروڈکشن سروسز کی شکل میں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک فیکٹری ہے، بنانے کی فیکٹری، پینز بنانے کی فیکٹری، لیپ ٹاپس بنانے کی فیکٹری. اس کی پروڈکشن وہ چیزیں ہیں. مارکر کی فیکٹری کی پروڈکشن مارکرز ہیں. لیپ ٹاپس بنانے کی فیکٹری کی پروڈکشن لیپ ٹاپس ہیں، یعنی چیزیں ہیں. ایک ہاسپٹل ہے، اس کی پروڈکشن اچھی سروس ہے. ایک اسکول ہے، اس کی پروڈکشن اچھی سروس ہے، یعنی کوالٹی ایجوکیشن ہے. ہر آرگنائزیشن کی پروڈکشن ہوتی ہے. تو مینجمنٹ کا مقصد
اس پروڈکشن میں افیکٹونیس اور ایفیشنسی کو انشور کرنا ہے. تو اس مینجمنٹ کا مقصد آرگنائزیشن کی پروڈکشن میں افیکٹونیس اور ایفیشنسی کو انشور کرنا. پروڈکشن تو سمجھ میں آ گیا. یہ افیکٹونیس کیا ہے اور ایفیشنسی کیا ہے؟ افیکٹونیس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹیوز کے مطابق کام کرتا ہے، جو آبجیکٹیوز اس آرگنائزیشن نے سیٹ کیے ہیں، اور اپنے کام اس طرح سے کرتا ہے کہ اس سے آبجیکٹیوز اچیو ہوتے ہیں، تو ایسے کام کو افیکٹو کام کہتے ہیں. اینڈ واٹ از ایفیشنسی؟ ایفیشنسی سے مراد یہ ہے کہ وہ کام ایفیشنٹ ہوگا جس میں کم ریسورسز ہوں، جس میں ریسورسز کم یوز ہوں لیکن بینیفٹ بہت زیادہ ملے، ٹائم کم لگے لیکن فائدہ بہت زیادہ ہو، لوگ کم استعمال ہوں، کام بہت زیادہ ہو، کمپلیٹ ہو. ایسے کام کو کہتے ہیں ایفیشنٹ ورک. ٹھیک ہے. تو مینجمنٹ کا مطلب پروڈکشن میں ایفیکٹونیس اور ایفیشنسی کو انشور کرنا ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ یس سر. کلیئر ہے یہاں تک؟ آگے بڑھیں ہم. چلے زبردست. تھم کا کوئی سائن آ گیا پیاز کی طرف سے. چلے ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. جہاں کہیں وہ کلیئر نہ ہو اس میں آپ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. اچھا، ناؤ کم ٹو دا کلاس روم مینجمنٹ. ہمارا اصل جو ٹاپک ہے وہ کلاس روم مینجمنٹ ہے. آپ سے اسی پہ پوچھا جائے گا، ہر حال میں پوچھیں گے کہ کلاس روم مینجمنٹ سے کیا مراد ہے، اچھا کیوں ضروری ہے، کیسے آپ ایک کلاس روم کو مینیج کریں گے، آپ کیوں کریں گے، جب آپ پراپرلی اس کو مینیج کریں گے تو آپ کی اسٹریٹجیز کیا ہوں گی، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. کلاس روم مینجمنٹ، اس کو آپ افیکٹو ڈسپلن کہیں. افیکٹو ڈسپلن، افیکٹو سمجھ میں آ گیا ہمیں. افیکٹو سے مراد وہ کام افیکٹو ہوتا ہے جس میں ہمارے آبجیکٹیوز اچیو ہوں. آپ دن بھر کام کریں لیکن ایک بھی مقصد آپ کا حل نہ ہو تو وہ کام آپ افیکٹو نہیں ہوگا. آپ دن بھر بچے کو بٹھا کے اپنے سامنے پڑھاتے جائیں لیکن کبھی اس کی سمجھ میں نہ آئے تو دیٹ ٹیچنگ کین ناٹ بی این افیکٹو ٹیچنگ. ٹھیک ہے. افیکٹو وہ ہوتا ہے جو آبجیکٹیوز آپ نے اس کام سے پہلے سیٹ کیے ہیں اور بعد میں جس طرح آپ کام کریں اس کام سے آپ کے آبجیکٹیوز اچیو ہوتے ہیں تو آپ کا افیکٹو کام ہے. اچھا، کلاس روم مینجمنٹ از being prepared for class. کلاس کے لیے تیار ہونا، تیار کرنا. It's motivating your students. کلاس روم مینجمنٹ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا کلاس کے لیے، لرننگ کے لیے. It's providing a safe, comfortable learning environment. مینجمنٹ اور کلاس روم مینجمنٹ سے مراد ایک سیف، ایک کمفرٹیبل لرننگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. It's building your students' self-esteem. کلاس روم مینجمنٹ اپنے اسٹوڈنٹس کی سیلف اسٹیم کو بلڈ کرنا. واٹ از سیلف اسٹیم؟ بہت پھر وہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے. سیلف اسٹیم، سیلف ویلیو، یعنی کوئی بچہ یعنی اس طرح سے وہ فیل کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھی صلاحیتیں دی ہیں، میں بھی ایک باصلاحیت انسان ہوں. یہ ہائی سیلف اسٹیم کی علامات ہیں. اگر وہ اس طرح سے سوچتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتا ہے کہ فلاں جب بولتا ہے تو کیا زبردست بولتا ہے، میں بولتا ہوں تو میری ٹانگیں ہلتی ہیں، مجھ سے بولا نہیں جاتا. یہ لو سیلف اسٹیم یا نیگیٹو سیلف اسٹیم کی سمپٹمز ہیں. ٹھیک ہے. تو کلاس روم، ایک اچھی کلاس روم جو مینجمنٹ ہے اس میں
بچوں کی سیلف اسٹیم کو آپ بلڈ کرتے ہیں. اچھا, اس بینگ کریٹو اینڈ امیجنیٹو ان ڈیلی لیسنس, کریٹو اور امیجنیٹو. اچھا, what are those principles which are used for successful classroom management? اچھا, کلاس روم میں یاد رکھیں کہ دو طرح کی ٹاسکس ہوتی ہیں. بات کے ابھی آگے لیکچر میں یہ ورڈز بار بار یوز ہوں گے, اس لیے پہلے سے میں کلیئر کر دوں. کلاس روم میں دو طرح کی ٹائمز ہوتی ہیں, دو طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ایک کو آن ٹاسک کہتے ہیں, ایکٹیویٹیز کہتے ہیں, کچھ کو آف ٹاسک ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. دو طرح کی ٹائمز ہوتی ہیں, ایک کو آن ٹاسک ٹائم کہتے ہیں, دوسرے کو آف ٹاسک ٹائم کہتے ہیں. آن ٹاسک ایکٹیویٹیز وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے آبجیکٹیوز کے ساتھ ہوتا ہے. جن ایکٹیویٹیز کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے ریلیشن آپ کے آبجیکٹیوز کے ساتھ ہوتا ہے, دوز ایکٹیویٹیز آر کالڈ آن ٹاسک ایکٹیویٹیز. اینڈ دوز ایکٹیویٹیز which are not directly linked to your objectives are called off-task activities. مثال کے طور پہ, can you give any example of off-task and on-task activities? Anyone can give example? بہت اچھا ہوگا اگر آپ میں سے کوئی ایگزامپل دے دیں, اگر سمجھ میں آ گیا ہے. چلیں سر اس ہلو, جی سر. ہاں سر میرے حساب سے جو میں سمجھ گیا ہوں سر, اس میں یہ کہ ڈائریکٹ میں جیسے ہم بچوں کو ہم جو پڑھاتے ہیں کلاس کے اندر, ٹھیک ہے, مثلا ہم 2+2 پڑھاتے ہیں اور اس کا رزلٹ ہمیں 4 ملتا ہے, تو یہ ہمارا ڈائریکٹ ہم پڑھا رہے تھے اور ہمیں اس کا رزلٹ مل گیا. لیکن اس کا جو ڈیلی لائف میں یوز باہر جا کر کہیں یا مارکیٹ میں جا کر جب وہ چینی 2 kg استعمال کر لیتا ہے, وہاں پر یہ اپلائی کر لیتا ہے, یہ انڈائریکٹلی یوز کر رہا ہے یہاں پر. نہیں, یہ جو باہر جا کے یوز کرتا ہے نا دوست, جی جی, یہ اندر جو بیٹھ کے سیکھ رہا ہے اس سے زیادہ ویلیویبل ہے. اندر کلاس میں بیٹھ کے جو سیکھ رہا ہے اس کو ہم نالج کہیں گے, انڈرسٹینڈنگ کہیں گے. باہر جا کے سیکھے ہوئے کو استعمال کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو بلوم, یہ وہ پھر اپلائی کر رہا ہے سیکھے ہوئے کو, یہ ہائی لیول کی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت بہتر ہے. لیکن یہاں پہ آف ٹاسک اور آن ٹاسک سے مراد یہ ہے کہ مثال طور پر جو آپ نے ایگزامپل دیا کہ ایک ٹیچر ڈائریکٹ پڑھا رہا ہے, بول رہا ہے, کوئی چیز دکھا رہا ہے, اچھا بورڈ پہ لکھ رہا ہے, ملٹی میڈیا پہ کوئی چیز دکھا رہا ہے, اسمارٹ بورڈ پہ کوئی ڈائیگرام دکھا رہا ہے, اس کو ایکسپلین کر رہا ہے, یا کوئی ایکسپیریمنٹ کروا رہا ہے, یہ آن ٹاسک ایکٹیویٹی ہوگی. آف ٹاسک کیا ہوگی؟ اس کے پاس بہت سارے ہینڈ آؤٹس ہیں ٹیچر کے پاس. اب ہینڈ آؤٹس کو بچوں کو دینا ہے, ہینڈ آؤٹس دینے میں جو وقت لگتا ہے اس کو کہتے ہیں آف ٹاسک ایکٹیویٹی. کلیئر ہو گیا؟ یا اسی طرح اس نے بورڈ پہ لکھنا ہے, بورڈ پہ لکھنے کے لیے انہیں مارکر چاہیے, وائٹ بورڈ چاہیے. وائٹ بورڈ کے پیچھے کلاس میں آ کے مارکر کے پیچھے دوبارہ اسٹاف روم جانا, دوبارہ ریسورس روم جانا, وہاں سے مارکر ڈھونڈ کے لانا, یا جتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے نا جو ایکٹیویٹی کر رہا ہے, یہ آف ٹاسک ہے. اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے آبجیکٹیوز کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح ملٹی میڈیا پہ وہ اپنا پریزنٹیشن دکھانا چاہتا ہے, لائٹ نہیں ہے, جنریٹر آن کرنے کے پیچھے در بدر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اس کے ایفرٹس ہیں یہ آف ٹاسک ایفرٹس ہوں گی, آف ٹاسک ایکٹیویٹی ہوگی, آف ٹاسک ٹائم ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ تو کلاس روم مینجمنٹ کا بنیادی مقصد ٹو مینیمائز آف ٹاسک ٹائم اینڈ ٹو میکسیمائز آن ٹاسک ٹائم.
بنیادی مقصد. جس طرح وہاں پہ مینجمنٹ کا مقصد افیکٹونیس اور ایفیشنسی ان پروڈکشن تھی نا، اسی طرح کلاس روم مینجمنٹ کا بنیادی مقصد ٹو منیمائز آف ٹاسک ٹائم اینڈ ٹو میکسیمائز آن ٹاسک ٹائم. یہ کلیئر ہو گیا؟ ہاں زبردست، ٹھیک ہے. اچھا، تو پرنسپلز کیا ہوں گے سکسیسفل کلاس روم مینجمنٹ کے؟ کچھ آئیڈیاز ہیں، یہ میں آپ سے شیئر کروں گا. ابھی ٹائم زیادہ لگے گا، میں بولتے جاؤں گا، آپ چاہیں تو لکھ لیں. بعد میں یہ میں اپنی پریزنٹیشن بھی شیئر کروں گا. اچھا، ڈیل ود ڈسرپٹیو بیہیویئر. ڈسٹربنگ بیہیویئر. کلاس روم میں بچے جو ڈسٹرپٹیو بیہیویئر کرتے ہیں، ڈسٹربنگ بیہیویئر ہوتی ہے ان کی طرف سے، اس کو ڈیل کریں. بٹ آلسو مینیج ٹو منیمائز آف ٹاسک. یہ خیال رکھیں کہ اس ڈسٹرپٹیو بیہیویئر کو ڈیل کرتے کرتے آپ کی آن ٹاسک ٹائم ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، بٹ آلسو مینیج ٹو منیمائز آف ٹاسک. نان ڈسرپٹیو بیہیویئر. اچھا، ٹیچ اسٹوڈینٹس ٹو مینیج دیئر اون بیہیویئر. ٹھیک ہے، یعنی اسپون فیڈنگ نہ کریں. جس طرح کا ڈیزائرڈ بیہیویئر آپ کو کلاس روم میں چاہیے، آپ اسٹوڈنٹ سے ہی پوچھیں کہ اس کلاس روم میں کیا کام ہم کریں، کیا نہ کریں. ڈوز اینڈ ڈونٹس اسٹوڈنٹ سے لکھوائیں، رولز بنائیں اور ان کو ڈسپلے کریں. ٹھیک ہے، اپنے بیہیویئر کو خود مینیج کرنے کا ان کو موقع دے دیں. ہر چیز پہ آپ فیڈ بیک دینے کی کوشش ایسا کریں گے تو آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا اور آپ کی کلاس ہیک ہو جائے گی. Students learn to be on task and engage in the learning activities you have planned for them. اچھا، ٹیکنیکس فار بیٹر کلاس روم کنٹرول. فوکس اٹینشن آن انٹائر کلاس. یہ بہترین ٹیکنیک ہے. دیکھیں، اس میں آپ اپنے آئی کانٹیکٹ فرنٹ بینچ پہ صرف نہ رکھیں، یا مڈ بینچرز پہ صرف نہ رکھیں، یا بیک بینچرز پہ صرف نہ رکھیں. اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ٹیچر شوڈ ہیو ہیلی کاپٹرک آئی. ٹیچر کے پاس ہیلی کاپٹر کی آنکھ ہونی چاہیے. ہیلی کاپٹر کی آنکھ کیا ہوتی ہے؟ اس سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اوپر ہوتی ہے. مثلا سندھ میں جب یہ ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں، جب وہ مختلف جگہ پہ ڈاکے ڈال کے جا کے جاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں، گھنے جنگلات ہوتے ہیں، وہاں چھپ جاتے ہیں، تو وہاں جا کے ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو پولیس کے پاس ہیلی کاپٹروں میں سرویلنس کیمراز ہوتے ہیں، اوپر سے جا کے دیکھتے ہیں، ہر چیز ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے. تو ٹیچر کے پاس بھی ہیلی کاپٹر آئی ہونی چاہیے. پوری کلاس اس کے سامنے ہونی چاہیے، اس کی فوکس پوری کلاس پہ ہونی چاہیے، کچھ انڈیویجولس پہ نہ ہو. اگر کچھ بچوں کو پتا چل جائے ٹیچر کی فوکس میری طرف نہیں ہے، تو وہ ڈسٹرب کریں گے آپ کی کلاس کو. آپ کی کلاس ایک مس مینج کلاس ہوگی. ڈونٹ ٹاک اوور اسٹوڈنٹس چیٹر. یعنی اسٹوڈنٹس کے باتوں پہ، گوسپ پہ مزید آپ ڈیبیٹ نہ کریں. ڈسرپٹیو جو گوسپ ہوتی ہے نا، اس پہ مزید پھر وہ آپ نہ کریں، تاکہ آپ کا پھر ٹائم اسی گوسپ میں ہی چل جائے. Sometimes silence can be effective. بعض دفعہ خاموشی بہترین ایک حکمت عملی ہے. Use softer voice so students really have to listen to what you are saying. Soft voice میں آپ کمیونیکیٹ کریں، نہ چیخیں، نہ چلائیں. اگر چیخیں گے، چلائیں گے تو پھر کلاس ڈسٹرب ہوگی، اور دوسری آپ کا جو امیج ہے وہ خراب ہو جائے گا. دوسرا آپ کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے گی. آپ کا جو اثر ہے وہ کم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، سافٹ وائس میں آپ بولیں، انسٹرکٹ کریں، ڈائریکٹ کریں.
نہ چیخیں نہ چلائیں. Direct your instruction so that students know what is going to happen. Overplan lessons to ensure you fill the period with learning activities. ایک بہترین کلاس روم مینجمنٹ کے لیے ایک بہترین اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ جو بھی پڑھا رہے ہیں نیکسٹ ڈے اس کو اوور پلان کریں. زیادہ سے جتنی زیادہ بہترین آپ کی پلاننگ ہوگی اتنی بہترین آپ کی کلاس روم مینجمنٹ ہوگی. آپ کے پاس ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, ملٹیپل اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, ملٹیپل ٹیکنیکس ہونی چاہیے, ملٹیپل میتھڈز ہونی چاہیے. ایک میتھڈ سے بور ہیں تو دوسرے میتھڈ سے آپ شروع کریں, اس میتھڈ سے بور ہوں تو تیسرے میتھڈ سے آپ شروع کریں. تو جتنی زیادہ آپ کی پلاننگ ہوگی اتنی آسانی سے آپ اس کلاس کو مینیج کر پائیں گے. کم ٹو کلاس پریپیئرڈ. جتنے آپ تیار ہوں گے, ویل پریپیئرڈ ہوں گے, اتنا ہی آپ کانفیڈنٹ ہوں گے. اور جتنا آپ کانفیڈنٹ ہوں گے کلاس میں اتنی زیادہ آپ اس کلاس کو پراپرلی مینیج کر پائیں گے. اگر آپ خود کانفیڈنٹ نہیں ہیں, اگر آپ خود ویل پریپیئرڈ نہیں ہیں تو آپ کی کلاس ہائی جیک جائے گی. شو کانفیڈنس ان یور ٹیچنگ. اور کانفیڈنس میں ایک دفعہ پھر کہوں کہ تیاری سے ہوگی. جتنی زیادہ آپ کے پاس تیاری ہوگی, جتنے زیادہ آپ کے پاس آئیڈیاز ہوں گے, جتنے زیادہ آپ کے پاس اسٹریٹجیز ہوں گی, جتنے زیادہ آپ کے پاس ٹیکنیکس ہوں گی, اتنے زیادہ آپ کانفیڈنٹ ہوں گے. لرن اسٹوڈنٹس نیمز ایز کوئکلی ایز پاسبل. یہ بہت ضروری ہے. آپ اسٹوڈنٹ کو اشاروں سے نہ بلائیں, ان کے نام سے بلائیں. ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. جو ہی آپ کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کے نام سے بلائیں گے ان میں پولائٹنس آئے گی, وہ ایک آنر فیل کریں گے کہ میرا سر میرے نام لے کے مجھے بلا رہا ہے, میرا نام ان کو یاد ہے. Are you getting me? خاموشی ہوتی ہے تو کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے. سر سن رہے ہیں سر. آپ یہ خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تاکہ ڈسٹربینس کم ہو جائے اور آپ سے زیادہ لے لیں سر. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ نیچے سامعین اگر سوئے ہوئے ہوں تو اوپر کانفیڈنس ختم ہی ہو جاتی ہے. اچھا اب مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے سوئے ہوئے ہیں یا خاموشی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بالکل چلے ٹھیک ہے. بہت کم ہی ہے میرے خیال میں. اصل میں وہ جو کچھ تو ابھی آج تراویح نماز ہے رمضان کی وجہ سے تو وہ اس میں چلے گئے ہیں, تو مجھے کہہ رہے تھے سر کو کہیں شارٹ کروا دیں. اچھا چلو شارٹ کر لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے سر, آپ آج چلائیں آج. ٹھیک ہے سر. اچھا یہ جو مس بیہیویئر ہوتا ہے, مس بیہیو کیوں کرتے ہیں بچے؟ بعض ماہرین کی رائے یہ ہے کہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں, ان وجوہات کے بیس پہ بچے مس بیہیو کرتے ہیں. ایک وجہ پاور کی ہوتی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈومیننٹ رہنا چاہتے ہیں کلاس میں, اپنی ڈومیننسی کو انشور کرنے کے لیے وہ کلاس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اگر ان کی ڈومیننسی انشور نہ ہو, یعنی سب پہ حاوی ہونے کا ان کو موقع نہ ملے, تو پھر وہ کلاس کو ہائی جیک کرتے ہیں, ڈسٹرب کرتے ہیں. دوسرا ریزن ہے ریونج. کچھ بدلے کے موڈ میں ہوتے ہیں, ضد ہوتی ہے ان کے ہاں, ان کے دل میں, دماغ میں. جب تک وہ ریونج نہ ہو پھر وہ خود بھی ڈسٹرب رہتے ہیں, دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. تیسری وجہ اٹینشن ہوتی ہے. بہت سارے بچے اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں. وہ اٹینشن کو گین کرنے کے لیے ان کی طرف اگر اٹینشن نہ ہو تو اس اٹینشن کو گین کرنے کے لیے وہ سزا کو بھی ترجیح دیتے ہیں. They prefer to be punished
وہ کلاس کو ڈسٹرب کرتے ہیں, مس مینج ہوتی ہے پھر وہ کلاس. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, دے وانٹ ٹو بی لیفٹ الون. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اکیلا رہنا چاہتے ہیں, کوئی وجہ ہوتی ہے ان کے اندر, یا غیر دلچسپی ہوتی ہے کلاس میں, یا کوئی گھر میں کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے وہ اکیلا رہنا چاہتے ہیں. ان کو آپ زبردستی کلاس میں رکھیں گے تو ان کی اٹینشن وہاں نہیں ہوگی, اور وہ مس بیہیو کرتے رہیں گے اور کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے, اس میں اس کی مینجمنٹ خراب ہو جاتی ہے. اٹینشن سیکنگ بیہیویئر, کیا پاسبل ریسپانسز ہونی چاہیے اگر کہیں پہ اٹینشن سیکرز ہوں, وہ ڈسٹرب کر رہے ہوں, تو اس وقت کیا پاسبل ریسپانسز ہونے چاہیے ٹیچر کی. اچھا, اٹینشن سیکنگ اسٹوڈنٹس پریفر بینگ پنشڈ اور criticized to being ignored. یعنی ناراض ہونے سے وہ سزا کو ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہونی چاہیے پاسبل ریئیکشن ریسپانس ٹیچر کی طرف سے. Give attention to this student when he or she is on task and cooperating. ٹیچر کو مکمل اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے جب وہ آن ٹاسک ایکٹیویٹی میں مصروف ہوتا ہے, جب وہ کوپریٹ کرتا ہے, جب وہ کام کرتا ہے, تو اس کے اوپر توجہ دے دے, بار بار توجہ دے, اور اس بچے کو پتا چلے گا کہ میرے کام کرنے کی وجہ سے, دوسروں کے ساتھ کوپریٹ کرنے کی وجہ سے, اپنے کام کو بہتر انداز میں کرنے کی وجہ سے ٹیچر میرے اوپر توجہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ مس بیہیو نہیں کرے گا. اچھا, کیچ دیم بینگ گڈ, اس وقت کیچ کریں جب وہ اچھے ہیں, جب وہ زبردست طریقے سے بولیں, جب وہ دوسروں سے کوپریٹ کریں, اپنا کام بہترین انداز میں کریں, جب انداز سے وہ سنیں, اس وقت اس کو کیچ کریں اور بار بار اپریشیٹ کریں اور اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں, توجہ اٹینشن فوکس کریں اس کی. لیٹ دم ناؤ یو کاٹ دم, اور ان کو پتا چلے کہ آپ نے ان کے اچھے کام کرتے وقت آپ ان کو دیکھا ہے, آپ نے ان کو نظر انداز نہیں کیا ہے, صحیح بولتے وقت آپ نے ان کو دیکھا ہے, آپ نے جج کیا ہے, تاکہ اسے بھی پتا چلے کہ میری اچھائیاں اور خوبیاں ٹیچر کو پتا چل رہی ہیں, ٹیچر میری خوبیوں اور اچھائیوں سے آگاہ ہے. ٹاسک سیکنگ بیہیویئر, جیسے میں نے کہا کہ کچھ جو مس بیہیو کرتے ہیں وہ پاور سیکنگ, یعنی وہ ڈومیننٹ رہنا چاہتے ہیں. پاور سیکنگ اسٹوڈنٹس اٹمپٹ ٹو پرووک ٹیچرز انٹو اے اسٹرگل آف ویلز. ایون وہ ٹیچرز پہ بھی حاوی ہونا چاہتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیچر یعنی ان کی بات سنیں, ان کو ترجیح دے دے, ان کو فوقیت دے دے, ان کی بات کو سب سے پہلے بورڈ پہ لکھے. In most cases, the teacher should direct attention to other members of the class. ایسے میں آپ اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دے دیں. اگر آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیں گے تو یہ جو اس کی عادت ہے اس کو فروغ ملے گا, یہ عادت مزید بڑھ جائے گی. آپ اپنی توجہ ڈائیورٹ کریں اور اس سے پتہ چلے کہ میرے اس مس بیہیویئر کی وجہ سے ٹیچر نے اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیا دوسروں کی طرف. اپنی غلطی کا اسے احساس دلائیں, ٹوکنے کے بجائے اس طرح سے احساس دلائیں, اور اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کریں دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرف, دوسرے ممبرس کی طرف. اچھا, کچھ مس بیہیویئر ہوتی ہے وہ شائنس سائلنس ہوتی ہے, یہ بھی ایک مس بیہیویئر ہے. ایسے بچے پارٹیسپیٹ کم ہیں کلاس میں, کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں, کچھ اس طرح کا بیہیویئر بھی ہوتا ہے. ایسے بیہیویئرز کو بھی ٹیکل کرنا پڑتا ہے.
ورنہ اگر ایسے بیہیویئر کو ٹیکل نہیں کریں گے تو بہت سارے بچوں کی پارٹیسپیشن کلاس میں نہیں ہوگی. اس وقت کا جو پاسبل رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ چینج ٹیچنگ اسٹریٹجیز فرام گروپ ڈسکشن ٹو انڈیویجول ریٹن ایکسرسائزز ویری ٹیک. مثلا کوئی گروپ ورک ہو رہا ہے, کوآپریٹو لرننگ ہو رہی ہے, گروپ ڈسکشن چل رہی ہے جہاں پہ بچے اپنے اپنے آئیڈیاز شیئر کر رہے ہیں. تو جو شائی فل اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو اپنے آئیڈیاز, ان کی پارٹیسپیشن تو نہیں ہے, اپنے آئیڈیاز وہ شیئر نہیں کریں گے. تو اس وقت ٹیچر ان کو بہت زیادہ مجبور نہ کرے, ان کو خاموش رہنے نہ دے. اس وقت یعنی ایک دوسری ٹیچنگ اسٹریٹجی استعمال کرے, انڈیویجول کوئی ایکٹیویٹی دے دے تاکہ تمام بچوں کی پارٹیسپیشن یقینی ہو. گیو اسٹرانگ پازیٹیو ری انفورسمنٹ فار اینی کنٹریبیوشن. ایسے بچے جب بھی کوئی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, چھوٹی بھی ان کی سکسیس ہوتی ہے, کنٹریبیوشن ہوتی ہے, تو بہت زیادہ ری انفورس کریں, بہت زیادہ اپریشیٹ کریں, بہت زیادہ انکریج کریں تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ ٹیچر نے جو انکریج کیا ہے اس کی وجہ میری پارٹیسپیشن ہے, تاکہ اور مجھے آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. انوالو بائی ڈائریکٹلی آسکنگ ہم ہر اے کوسچن. ایسے بچے کو اب زیادہ یعنی اگنور نہ کریں, ہمیشہ کوشش کریں ایسے شائی فل اسٹوڈنٹس کو کوئی کوشچن ڈائریکٹ پوچھتے جائیں. اگر اس کوشچن کا آنسر نہ آئے تو آپ ان کو ان کی انسلٹ ہی نہ کریں, بلکہ کوشش کریں اس کے ساتھ مل کے اس کوشچن کا آنسر بھی الیسٹ کریں. اگر کوئی ڈفیکلٹی اس کو پیش آ رہی ہے تو آپ اس کی مدد کریں, اور یہ تاثر ملے بچے کو یا بچی کو کہ میں نے اس کا جواب دے دیا. اس وقت ٹیچر کو مدد اسسٹ کرنا چاہیے. میک آئی کانٹیکٹ رکھے, ٹیچر کے نظر میں رہے. اپوائنٹ ٹو بی اسمال گروپ لیڈر. اگر بڑے گروپ لیڈر وہ نہیں بن سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گروپ میں پیئر لیڈر اس کو بنائے, ایک کے ساتھ اس کا پیئر بنا دے اور اس کا لیڈر اس کو بنا دے اور اس کی مدد کرے لیڈ کرتے وقت, تاکہ اس پر یہ فیلنگز آ جائے کہ میں لیڈ بھی کر سکتا ہوں. آلویز کال ہم بائی ہز نیم. اس کو اس کے نام سے پکارے. اچھا, ایک بیہیویئر ہوتی ہے ٹاکیٹیونس. بہت زیادہ باتونی بچے ہوتے ہیں, وہ یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے, سب کچھ آتا ہے. اگر ان پہ توجہ نہیں دیں گے ان کی بیہیویئر پہ تو کلاسوں یہ بھی ہائی کریں. اس وقت ریسپانسز کیا ہونے چاہیے ٹیچر کی؟ ایکنالج. کمنٹس میں جو کمنٹس دیتے ہیں ان کو آپ ایکنالج کریں. گیو لمیٹڈ ٹائم ٹو ایکسپریس ویو پوائنٹ اور فیلنگ, دین موو آن. کم وقت دے دیں ان کو. اگر آپ زیادہ وقت دیں گے تو اتنا بولیں گے, آپ کی کلاس کو پوری ٹائم وہ لیں گے, کم ٹائم دے. میک آئی کانٹیکٹ with another person and move towards the person. جب وہ زیادہ باتیں روکنے کی بجائے دوسرے پارٹیسپینٹ کی طرف اپنی توجہ کرے, تاکہ وہ سمجھ جائے گا کہ اٹینشن جو ٹیچر نے ڈائیورٹ کی اس کی وجہ میرا زیادہ بولنا ہے, خاموش ہو جائے. Give the person individual attention during breaks. کلاس میں اگر پاسبل نہ ہو تو اس کو انڈیویجول اٹینشن دے دیں, اس کو سمجھائیں کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, پوری کلاس کے لیے اس کے زیادہ بولنے کے کیا نقصانات ہیں. سے یہ کہے that's an interesting point, بہت زبردست انٹرسٹنگ پوائنٹ. Now let's see what the others people think. آپ کا پوائنٹ بہت زبردست ہے, اب دیکھتے ہیں دوسرے کیا سمجھتے ہیں, دوسروں کے آئیڈیاز کیا ہیں, دوسروں کے پوائنٹس کیا ہیں. اچھا, کچھ بیہیویئر ہیکلنگ بیہیویئر کہتے ہیں, جو ہمیشہ تنقید کرتے ہیں دوسروں پہ, ایون ٹیچر پہ بھی تنقید کرتے ہیں, ٹیچر بھی انہیں اچھا نہیں لگتا ہے, وہ ہمیشہ آرگیونگ موڈ میں ہوتے ہیں.
وہ ڈس ایگرینگ موڈ میں ہوتے ہیں. جو بھی آپ ہیں اس سے آرگیو کریں گے, اس سے ڈس ایگری کریں گے, اس کو کرٹیسائز کریں گے, پرسنل اٹیکس کریں گے دوسرے اسٹوڈینٹس پہ, سم ٹائم ٹیچر پہ. یہ بھی ایک مس بیہیویئر ہے. اگر آپ اس کو بڑھنے دیں گے تو کلاس تو ہائی جیک ہو جائے گی. اس وقت یہ پاسبل ریسپانسز کیا ہونے چاہیے ٹیچر کے؟ ری ڈائریکٹ کوسچنس ٹو گروپ اور سپورٹیو انڈیویجول. جس موضوع پہ, جس کوشچن پہ وہ کرٹیک کر رہا ہے, آپ اس کو ری ڈائریکٹ کریں دوسرے گروپ کی طرف. اس کوشچن کو دوسرے گروپ سے یا جو سپورٹیو انڈیویجولز ہیں ان سے پوچھیں. ریکگنائز پرسنس فیلنگز اینڈ موو آن. ان کے فیلنگس کو آپ ریکگنائز کریں, پھر آگے بڑھیں. ایکنالج پوزیٹیو پوائنٹس. ان کے جو پوزیٹیو پوائنٹس ہیں ان کو ایکنالج کریں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یا یہ کہیں کہ آئی اپریشیٹ یور کمنٹس. میں آپ کے کمنٹس کو, آئیڈیاز کو, پوائنٹ آف ویو کو اپریشیٹ کرتا ہوں, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر فرام ادرس. لیکن مجھے دوسروں سے بھی سننا ہے, ان کے آئیڈیاز بھی سننا ہے. یہ ایک طرح سے ڈس ایگرینگ ہوگی اس کے لیے. آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ زبردست, آپ کے کمنٹس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن مجھے دوسروں کا بھی سننا ہے, دوسروں کے آئیڈیاز بھی سننا ہے. اچھا, ایک بیہیویئر جسے کہتے ہیں گرینڈ اسٹینڈنگ بیہیویئر کہتے ہیں اس کو. یہ شو آف, یعنی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ شو آف والے ہوتے ہیں, زیادہ چھوڑتے ہیں کلاس میں, امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا بیہیویئر بھی ڈسرپٹیو بیہیویئر میں آ جاتا ہے. اس وقت کیا پاسبل رسپانس ہونا چاہیے؟ اس وقت کہیں آپ, یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور اوپینین, بلیو, آئیڈیاز, فیلنگس, بٹ ناؤ اٹس ٹائم وی موو آن ٹو دا نیکسٹ سبجیکٹ. اس پہ ہم نے بہت بات کی, ٹھیک ہے, آپ زبردست, آپ کے پوائنٹس ٹھیک ہیں, آپ کے بلیفس, آپ کے فیلنگز, آپ کے آئیڈیاز, لیکن ہمیں اسی پہ ہی ٹک کے اٹک کے رہنا نہیں ہے. ہمیں دوسرے پوائنٹس پہ, دوسرے سبجیکٹ کی طرف جانا ہے. یا آپ یہ کہیں, کین یو ریسٹیٹ دیٹ ایز اے کوسچن, or would like to be more about that if there is time after the presentation. یا یہ کہیں کہ اس پریزنٹیشن کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہوگی تو زبردست ہم آپ سے مزید سننا چاہیں گے. اس طرح سے اس بیہیویئر کو ٹیکل کیا جاتا ہے. اچھا, ایک ہوتی ہے بیہیویئر جس کو اوورٹ ہاسٹیلٹی کہتے ہیں. زیادہ اینگر پوزیشن میں ہوتے ہیں, زیادہ بعض دفعہ کمبیٹیو بیہیویئر میں اتنی ریزسٹنس ہوتی ہے. ایسے بچے بھی ہوتے ہیں, اور اینگر ہوتے ہیں. یہ اور اینگر کی جو وجہ, ہاسٹیلٹی کی جو وجہ ہوتی ہے, یہ کوئی خوف ہوتا ہے. وہ اس خوف کے اوپر اس ہاسٹیلٹی کا ماسک پہنتے ہیں. اس ہاسٹیلٹی کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے وہ فیئر ہوتا ہے, کوئی خوف ہوتا ہے. اب ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اس خوف کو ریسپونڈ کرے. ہاسٹیلٹی کے بجائے, اس کے غصے کی بجائے, اس غصے کے پیچھے جو خوف ہے اس کو ٹیکل کرے. مثلا کہا کہ میں ٹیسٹ لوں گا, ٹیسٹ میں اس کی تیاری نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ زبردستی اس کو ٹیسٹ کے لیے بٹھاتے ہیں تو وہ انتہائی ہاسٹیلٹی پوزیشن میں آئے گا, انتہائی ریزسٹ کرے گا, اینگر پوزیشن میں آئے گا. تو آپ اس کے غصے کے ساتھ کو ٹیکل نہ کریں, بلکہ جو خوف ہے ٹیسٹ کا اس کو ٹیکل کریں. آپ کام رہیں, فائٹ رہیں. اچھا, اپنے ٹیمپر کو یعنی کام رکھیں, اس کو زیادہ اس سے ڈس ایگری نہ کریں.
move closer to the hostile person, اس کے قریب جائیں. مینٹین آئی کانٹیکٹ رکھیں. دور بیٹھ کے آپ بحث کریں گے تو وہ زیادہ بحث کرتا جائے گا. اس کو ڈرانے کے لیے قریب نہ جائیں بلکہ ایک شفقت کے ساتھ اس کے قریب جائیں. اس کی ہاسٹیلٹی کم ہو جائے گی. آلویز allow him or her a way to gracefully retreat from the confrontation. کچھ بیہیویئر کو کہتے ہیں گریپنگ بیہیویئر. ہمیشہ ایسے بچے شکایات کرتے رہتے ہیں, کمپلیننگ موڈ میں ہوتے ہیں. اس کو بھی ٹیکل کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ٹیکل نہیں کریں گے تو پھر یہ ڈسرپٹیو بیہیویئر میں آ جائے گی, کلاس پھر مس مینیج ہوگا. اس کے لیے جو پاسبل رسپانس یہ ہونے چاہیے کہ پوائنٹ آؤٹ دیٹ وی کانٹ چینج پالیسی ہیئر. اس بچے سے کہیں کہ بیٹا آپ جو شکایات کر رہے ہیں یہ اس ادارے کی ایک پالیسی بنی ہے, اب ہم اس ادارے کی پالیسی کو چینج نہیں کر سکتے. اس پالیسی کے اندر ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. Indicate you will discuss the problem with the participant privately. اور سب کے سامنے اس کی شکایت پہ بحث کرنے کے بجائے اس سے یہ کہیں کہ ہم جب بریک میں ملتے ہیں اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. بریک میں سیپریشن میں جا کے پھر ان کو ایسے بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا. کافی سارے سلائیڈز تھے, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, یہ آپ خود بھی پڑھیں. تو تھینک یو ویری مچ. اینی کوشچن؟ ایک اسٹوڈینٹ جو کہ 40 منٹس یعنی ایک پیریڈ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں سب اس ایک پیریڈ کے اندر ہی ایک ٹیچر ان ڈسرپٹیو بیہیویئرس کو ٹیکل کر سکتا ہے. اچھا, زبردست کوشچن ہے, لیکن اس پہ میرا ایک کوشچن ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ تمام بیہیویئر اس 40 منٹ کے کلاس میں تمام بچے مختلف یعنی بیہیویئرز کا مظاہرہ کریں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. ان میں سے شاید و نادر ایک دو بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے, اور ان کو ٹیکل کرنا ہوگا. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ 40 منٹ کے پیریڈ میں, تو 40 منٹ کے پیریڈ میں ہمارا مقصد کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کام بہت سارے کنٹینٹ اس کے ذہن میں ڈال دینا ہے؟ نہیں ہے. ہمارا مقصد ان کو چینج کرنا ہے. ہمارا مقصد کوئی ایک صلاحیت ان کے اندر پیدا کروانا ہے, نہ کہ ان کو کنٹینٹ کی ڈیٹا کی مشین بنانا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں یاد کر کے جائیں گے آپ, ان کے دماغ میں آپ ڈالتے جائیں گے. یہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں پالو فریرے, آسٹریلین ایجوکیشنسٹ ہیں, بہت زبردست انہوں نے کتاب لکھی ہے پیڈاگوجی آف دا اپریسڈ. اس کو آپ پڑھیں. یہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن پہ مذاق اڑا کے کہتے ہیں کہ دس از بینکنگ کانسیپٹ آف ایجوکیشن ان وچ ٹیچرس consider themselves as knowledgeable person while they consider the students as empty vessels, and they think that their job is to fill those empty vessels through his knowledge. یعنی وہ اپنے آپ کو علم کل سمجھتے ہیں, بچوں کو خالی برتن سمجھتے ہیں, empty vessels سمجھتے ہیں, اور ان کا کام ان خالی برتنوں میں اپنے نالج کو بھر دینا ہے کہ جب کبھی بچے کو ضرورت پڑے گی وہاں سے اس نالج کو نکال کے استعمال کرے گا. یہ نہیں ہے. اپنے بچے کو چینج کرنا ہے. اگر اس کی اس بیہیویئر کے ساتھ اس کو آگے بڑھنے کا اس کو موقع ملے گا, اس کی بیہیویئر کہیں پہ ٹیکل نہیں ہوگی, یہ بہت خطرناک بات ہوگی. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک ہی 40 منٹ کی کلاس میں 40 کے 40 بچے مختلف بیہیویئر کا مظاہرہ کریں گے. ایسا ایک دن ہوگا, 2 دن ہوگا, 3 دن ہوگا, 4 دن ہوگا, 5 دن ہوگا, 6 دن ہوگا, 20 دن آپ کی کلاس ضائع ہوگی. اس کے بعد آپ کی کلاس ٹریک پہ آ جائے گی نا. صحیح سر, اس میں پیرنٹس کو ہم کس حد تک انوالو کر سکتے ہیں؟ سر آپ نے جو بریک کی بات کی تھی, کچھ
ایک اس میں آپ نے بتائی تھی کہ یعنی پیریڈ سے ہٹ کے ہم کیا اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں کہ سر بچوں کو ان کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں سر جی، آپ کا بالکل زبردست دوسرا سوال بھی بہت زبردست سر جی. دیکھیں پیرنٹس کی انوالومنٹ سے مراد ہم یہ لیتے ہیں، بہت سارے ہم ٹیچرز مجھے سے، کہ ہم بچوں کی شکایت کریں والدین سے. شکایت کریں گے تو وہ کوئی علاج کریں گے. پتہ ہے وہ علاج کیا کرتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، ان کی سیلف اسٹیم ہرٹ کرتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ان کی نہ صرف سیلف اسٹیم ہرٹ ہوتی ہے بلکہ کانفیڈنس بھی چلی جاتی ہے، بلکہ انٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے، موٹیویشن بھی ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کے اوپر جو ٹرسٹ ہوتا ہے ٹیچر کے اوپر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا رازدان نہیں سمجھتا. آپ نے ان کی نیگیٹو پوائنٹس ان کے والدین سے شیئر کیے ہیں، آئندہ کوئی راز آپ سے وہ شیئر بھی نہیں کرے گا. ہم پیرنٹس کو وہاں انوالو کریں جہاں آپ کو اسٹریٹجی خود سوچیں کہ بھائی آپ اپنے گھر میں اس طرح سے بیہیو کریں گے اس کے ساتھ. یعنی ایک شائع فل بچہ ہے، آپ کہیں گے پیرنٹس کو اس کے بعد اپنے معاملات میں آپ اپنے بچے کو شامل کریں گے، اس سے مشورہ لیں گے، اس کو بولنے کا موقع دیں گے، اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیں گے، موقع دیں گے، تب اس کی کانفیڈنس ڈیولپ ہوگی. ہم ان معاملات میں پیرنٹس کو انوالو کریں، نہ کہ شکایات میں. اگر آپ شکایات میں کریں گے تو بالکل الٹا ہوگا. تھینک یو سر. تو میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ کل سپرویژن کی کلاس میں ٹائم کیا ہونا چاہیے، ٹائم بھی آپ بتا دیں. ٹائم کم پڑ رہا ہے سر. ٹائم میں گروپ میں مشورہ کر کے جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں سر. پھر ٹائم یہی ہوگا، ٹھیک ہے، 7 to 8 رکھیں یا ایسا 8 to 9 ٹھیک ہوگا. نہیں سر، کل روزہ بھی ہے، کل روزہ ہے. 9 سے 10 کر سکتے ہیں سر. 9 سے 10 مشکل ہوگا، یہاں لائٹ بھی نہیں ہوتی ہے. میں ابھی آفس میں بیٹھا ہوں دنیور میں، اس وقت کہاں گلگت میں کہاں لائٹ ہے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. بالکل بھی نہیں ہے. لیکن یہ رمضان میں کوئی شیڈول چینج کریں گے سر یہ بجلی کا؟ میرے خیال میں کسٹمر سونا نہیں ہے.